بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں تیج ٹی وی اور میں ہوں انیسہ صدی. خواتین و حضرات، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی فیمیل انٹرپرینور موجود ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں اپنی پہچان بنائی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ صدیقی. السلام علیکم شمائلہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. بتائیں کیسے مزاج ہیں آپ کے، کیسی جا رہی ہے لائف؟ لائف بہت اچھی جا رہی ہے. اچھا، سب بہت سے اچھا ہے پہلے تو سب. یہ بتائیں کہ جب آپ نے اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے اپنی جرنی سٹارٹ کی تو آپ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں. میں ون بائی ون انٹروڈیوس بھی کرواؤں گی اور پھر آپ سے اس بارے میں کوشچننگ بھی کروں گی. تو یہ بتائیں سب سے پہلے آپ نے کس فیلڈ میں قدم رکھا؟ اچھا، ایجوکیشن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تب میں نے ریڈیو اسٹارٹ کیا. اور اوکے. میں اس کا کریڈٹ دیتی ہوں توصیق حیدر صاحب کو. انہوں نے بس ڈیو ٹو سم ریفرنسز ہمارا آنا جانا ایک دوسرے کے گھروں میں اس طرح سے تھا. تو پاور 99 ریڈیو پاکستان میں نیا نیا لانچ ہو رہا تھا، اس کی بھی ٹیسٹ ٹرانسمیشن چل رہی تھی. تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے تو آپ ریڈیو کریں. اور مجھے پہلا ہی بریک توصیق کے ساتھ مل گیا. میں نے انہی کے ساتھ پروگرام کیا بہت ینگ ایج میں 2004 میں. تو امیجن کریں کتنے سال پہلے. آپ نے یہ سوچا نہیں ہوا تھا کہ آپ ریڈیو کی طرف شوق جائیں گے؟ بہت تھا. شوق تھا بالکل پہلے شوق سے؟ تھا. لیکن شوق کے لیے مجھے کوئی راستہ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی سے ایک راستہ دے دیا اور وہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. کتنا عرصہ آپ نے ریڈیو کو کنٹینیو رکھا؟ کیا تو 3-4 مہینے تھا. بٹ وہ 3-4 مہینے آپ کی لائف کو ٹوٹلی چینج کرنے کے لیے کافی تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو کس پوائنٹ نے آپ کی لائف کو چینج کیا اور کیا چینجنگ آئی؟ اچھا، میں نا ظاہر ہے بہت ینگ تھی تو میں روزانہ تیار ہو کے ریڈیو جاتی تھی. تو میں روز پوچھتی تھی کہ میں ٹھیک لگ رہی تھی. توصیق حیدر مجھے کبھی جواب نہیں دیتے تھے اور میں بڑی وہ ہوتی تھی کہ یار یہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے کبھی بھی. تو ایک دن میں بڑی اداس بیٹھی، پروگرام ہو گیا سارا. تو میں نے کہا، کہتے ہیں آپ آج پوچھ نہیں رہی کہ میں ٹھیک لگ رہی تھی. میں نے کہا نہیں، آپ جواب نہیں دیتے ہیں اس بات پہ. کہتے ہیں میں اس دن جواب دوں گا جس دن آپ کہیں گے آج میں ٹھیک بولی تھی، آج میرے پاس ٹھیک کانٹینٹ تھا، انفارمیشن تھی کہ نہیں تھی. تو ریڈیو نے مجھے بہت ریفائن کیا. اس کے بعد میں پڑھ کے جاتی تھی کرنٹ افیئر. پھر اس کے بعد مجھے ہوا کہ نہیں، میں نے گریجویشن بھی جرنلزم میں کرنی ہے. اپنا ماسٹرز میں نے ایم ایس سی بھی جرنلزم میں کیا، میس کمیونیکیشن میں. تو میرے لیے ایک لائن سیٹ ہو گئی اس کے بعد. آپ نے جرنلزم میں ایم ایس سی بھی کر لیا، جی. پھر سوئچ کس پوائنٹ پہ جا کے آیا آپ کو؟ آپ نے ریڈیو چھوڑا کیوں؟ ریڈیو ایز اے پروفیشن میں نے نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد میں پاکستان سے باہر گئی تو کویت میں بھی اردو ٹرانسمیشن ریڈیو میں نے کیا. اگین ایز اے شوق کیا، اس کو پروفیشن نہیں بنایا. پروفیشنلی مجھے تھا کہ میرے اندر اسٹیٹک سینس بہت اچھا ہے تو میں نے ٹھیک ہے. انٹیریئر کی پڑھائی کی بعد میں. اور پھر ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر کام کرنا شروع کر دیا. یہ انٹیریئر ڈیزائنر ایز آپ نے کام کرنا شروع کیا، یہ کس سال کی بات ہے؟ بس میرے خیال سے 2000. میری ایج نکل آئے گی اس طرح تو. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نہیں میرے خیال گس سے کرنے دیں گے. 8-9 کی بات ہے جب میں نے انٹیریئرس پڑھنا شروع کیا. انہی دنوں میں ساتھ ساتھ اپنا ایم ایس سی بھی کر رہی تھی. اور اس کے وہ ایم ایس بعد سی آپ جرنلزم میں کر رہی جی تھی، میس کمیونیکیشن میں. اور ساتھ آپ فیلڈ آپ انٹیریئر ڈیزائنر کی چن چکی تھی اور جی آپ ساتھ ہی پڑھائی جرنلزم ہاں. کی کر رہی تھی. یا کیا کر رہی تھی آپ؟ کیونکہ مجھے یہ تھا کہ مجھے جرنلسٹ نہیں بننا، بٹ مجھے شوق ہے اور میرا ایک پیشن ہے کہ مجھے لکھنے کا شوق ہے. ٹھیک ہے. بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ارننگ از آلسو امپورٹنٹ. کہ آپ لکھ کے یا جرنلسٹ بن کے اتنا پیسہ تو شاید نہیں کما سکتے، لیکن آپ کاروبار کر کے پیسہ بہت اچھا، اچھا کما بینگ اے سکتے ہیں. جرنلسٹ بھی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جرنلسٹ بن کے آپ پیسہ نہیں کما سکتے اتنا زیادہ؟ مجھے لگتا تھا شاید ایسا ہے. تو ایسا ہوا بھی؟ میں آپ نے وہ جب پروفیشن فیلڈ میں پکڑا ہی آئی نہیں نا، وہ اس پروفیشن کی طرف آپ نے میں گئی کالم نہیں. لکھے؟ کالم لکھتی ہوں، ہاں. وہ تو ابھی بھی میں لکھ رہی ابھی ہیں؟ بھی لکھتی ہوں، جنگ میں لکھتی ہوں کالم. جنگ کے لیے کالم لکھ رہی ہیں. تو یہ ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ بہت اور اچھا. اسٹارٹ میں کیسا؟ تو کس پوائنٹ کو دیکھیے، زیادہ پک کرتی ہیں آپ کالم لکھتے ہوئے؟ آپ کیا تھنکنگ ہوتی جیو ہے؟ پالیٹکس اینڈ اکانومی. اپنے آپ کو آج کے دور سے، کرنٹ افیئر سے لنک رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کے لیے، اور نگیٹو تھاٹس کو اور لو لیول جسے کہتے ہیں نا، ایک پالیٹکس سے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر انسان بنانے کے لیے ہر دفعہ کوشش کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کچھ پڑھ لوں. فالتو ٹائم جو ہے وہ میں کچھ ریڈنگ کر لوں، کچھ اچھے کچھ رائٹرس لکھ کو لوں. پڑھوں، کچھ لکھ لوں. کیونکہ لکھا کبھی بھی پڑھے بغیر نہیں جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایز این انٹیریئر ڈیزائنر آپ کا سفر کیسا رہا اور کیسا چل رہا ہے، اور اس میں کیا کیا اسٹیپس آئے آپ کے لیے، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے تو کیسا چل رہا ہے؟ بہت اچھا چل رہا ہے. اور انیشیلی یہ تھا کہ کام کرنا جب اسٹارٹ کیا تب میں پاکستان سے باہر تھی، وہیں سے اسٹارٹ لیا کویت سے. پھر دبئی میں کچھ پروجیکٹس کیے، پھر پاکستان شفٹ ہوئی 2014-15 میں. تو پھر پاکستان میں ماشاء اللہ کام اسٹارٹ کیا. انیشیلی تھا کہ ظاہر ہے اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ بہت کم مارجن رکھتے ہیں، اور ابھی بھی اتنا کمپٹیشن ہے کہ اپنا مارجن بہت کم رکھنا پڑتا ہے.
ابھی بھی آپ کو اپنا مارجن بہت کم رکھنا پڑتا ہے. ابھی بھی رکھنا پڑتا ہے کم، کیونکہ اتنی اب پہلے جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تب یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں انٹیریئر ڈیزائنر کا، کیونکہ آپ کا ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے جو آپ کا گھر بھی بناتا ہے، آپ کا نقشہ بھی بنا رہا ہوتا ہے، آپ کا گھر بھی سیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دیتا ہے فرنیچر بھی کہاں سے لینا، وہ آپ کو نقشہ بھی بنا کے دے دیتا ہے، پھر وہی آپ کو پراپرلی کنسٹرکٹ کر کے بھی دے دیتا ہے. تو آپ اس کے ہماری جو ایک عوام ہے وہ اس کی ہلی ہوئی ہوتی ہے. تو لوگوں میں یہ شعور کیسے پیدا کیا؟ میں نے نہیں پیدا کیا ایکچولی، دنیا جب اپنی کمپنی کے لیے اپنے لوگوں کو کیسے آپ نے اس طرف لایا کہ ہاں یہ جو میں کہہ رہی ہوں؟ گلوبلائزیشن میں چینجنگ آتی ہے، لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے ہیں، نئی ٹیکنیکس آتی ہیں، نئی کنسٹرکشن کے جب دور اسٹارٹ ہوتا ہے ایوری کچھ 5-6 ایئرس کے بعد ایک نیا ریولیوشن آتا ہے، تو اس میں آہستہ آہستہ نئی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کے تھاٹس خود ہی چینج ہوتے گئے کہ وہ اس طرف آتے گئے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایز این کنسلٹنٹ بھی کام کیا، تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس طرف آنے کی کیا وجوہات بنی؟ جیسے آپ نے بتایا کہ فائنینشلی میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں کرتا، وہ آپ نے خود کو ٹچ اپ رکھنے کے لیے اسے چوز کیا، شوق بھی تھا اس لیے اس کے ساتھ آپ لنک میں رہی، اور فائنینشلی خود کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا. تو یہ تیسرا کام جو اسٹارٹ کیا، اس کی وجہ کیا رہی؟ اچھا دیکھیں، جرنلزم سے تو میرا صرف اتنا ہے کہ میں کالمز لکھتی ہوں، اور جو ہے وہ جنگ اخبار کے لیے، اردو ٹائمز UK کے لیے، اور اس کے علاوہ ریسرچ اچھی کر کے ڈیفینیٹلی پھر میں انڈین چینل سے پاکستان کو ڈیفینڈ بھی کرتی ہوں. بٹ وہ میرا پروفیشن نہیں ہے، وہ میرا پیشن ہے. پیشن اینڈ پروفیشن ڈفرینٹ ہوتا ہے. موسٹلی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، بہت ایزیلی اس کو لے کے چلیں، انجوائے کر سکیں اس چیز کو. اپنی جاب کو انسان جتنا انجوائے کرتا ہے اتنا اچھا پرفارم کرتا ہے. تو آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اپنے پیشن کو میں نے پروفیشن بالکل ایسے بنایا ہی سوچا، کیونکہ مجھ میں اسٹیٹک سینس بہت اچھا تھا. کلر اسکیم، چیزیں گھر سجانا، یہ ویسے تو ہر لڑکی کے اندر یہ شوق ہوتا ہے. آپ کو میڈیا کا پیشن تھا یا آپ کو ڈیزائننگ کا؟ دیٹ واز مائی پیشن اوکے، اینڈ دس از مائی پروفیشن. بٹ پروفیشن بھی میرا وہی ہے جو مجھے پسند ہے. مجھے اسٹیٹک سینس دونوں اچھا چیزوں ہے، میں آپ اور کا ایک انسان میں کئی کوالٹیز ہو سکتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک ہی کام کرے تو وہ بس وہی ساری زندگی کرتا رہے گا. ہم بریانی بھی اچھے بنا سکتے ہیں، پلاؤ بھی اچھی بنا سکتے ہیں، تو پھر دونوں کھانے بن سکتے ہیں. بیگ اینڈ فیمیل، ہم گھر بھی سنبھال سکتے ہیں، ہم جاب بھی کر سکتے ہیں. یہ ایک سین ہے. تو مجھے بتائیں کہ ایک اچھا کنسلٹنٹ ہونے کے لیے آپ کے پاس ایک کون سی اسکل ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے؟ کمیونیکیشن، کانفیڈنس اینڈ کمیونیکیشن. صرف کمیونیکیشن سے آپ ایک اچھے کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں؟ آف کورس آپ کے پاس کمیونیکیشن نالج کس لیول کا ہونا چاہیے؟ کمیونیکیشن جبھی آتی ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں. آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ورڈز ہی نہیں ہیں، انفارمیشن ہی نہیں ہے. ایز این کنسلٹنٹ آپ اس ٹائم کس لیول پہ کام کر رہی ہیں اور کیا کیا کام کر رہی ہیں؟ ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا. کافی چیزیں کر رہی ہوں، اور میں بتاؤں کہ خواتین بہت سارے کام کر سکتی ہیں، ٹپیکل جاب سے ہٹ کے بھی ہے، اور انٹرپرینور بننا چاہیے. آپ کو نئی چیزیں لے کر آنی چاہیے، مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرانا چاہیے. جیسے میں کمپنیز، ڈفرینٹ کمپنیز، انٹرنیشنل کمپنیز کے B2Bs کراتی ہوں، ان کی کارپوریٹ کنسلٹنٹ ہوں. ان کے بزنس کو انہانس کیسے کرواتی ہیں؟ B2C بھی کرواتی ہیں؟ B2Cs نہیں کراتی، جسٹ B2B کرواتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہوں. تو اس ٹائم آپ جسٹ پاکستان میں یہ کام کر رہی ہیں یا انٹرنیشنلی بھی؟ انٹرنیشنل زیادہ کر رہی ہوں. تو ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا ہمارے عوام کے لیے، تاکہ اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو. جی، جتنی بھی کمپنیز ہوتی ہیں، سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اولڈ اسکول تھاٹ پہ چل رہی ہوتی ہیں. ٹائم کے ساتھ آپ کو میچ کرنے کے لیے اس کو ریویمپ کرنا پڑتا ہے. چاہے وہ کوئی کنسٹرکشن کمپنی ہے، چاہے وہ کوئی چینل ہے، یا کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ کی کمپنی ہے، کسی بھی لیول پہ کمپنی ہو سکتی ہے، کسی بھی چیز کی کمپنی ہو سکتی ہے. میں نے ٹورزم کمپنیز کے ساتھ بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی دبئی کی کمپنیز کے ساتھ بہت کام کیا ہے. ڈفرینٹ ریسٹورینٹس اینڈ ہوٹلس کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. ابھی بھی میں کینیڈا میں ایک چینل ہے، اس کو پورا ہم ریویمپ کر کے دے رہے ہیں. ان کو پورا زیرو سے، وہ آلریڈی سیٹلائٹ چینل ہے، بٹ اس کو پورا ریویمپ ہم لوگ کر کے دے رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. شمائلہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 3 چیزیں تو بتا دی کہ آپ یہ چیزیں لے کے چل رہی ہیں اور کامیابی سے لے کے چل رہی ہیں. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھا ہو اور وہاں سے آپ کو بیک اسٹیپ لینا پڑا ہو، تو دیٹس وائی آپ نے سیکنڈ چیز کو چنا ہو. تو ایک کامیاب شخص بننے کے لیے کسی بھی فیلڈ میں، ایز این بزنس مین، ایز این جاب، آپ کو ایک کامیاب شخص بننا ہے، تو کون سی 3 خصوصیات بندے میں لازمی ہونی چاہیے؟ ایک تو آپ جو بھی کام کر رہے ہیں نا، وہ آپ دل لگا کے کریں، اور اس میں آپ کی پوری ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک لائکنیس اور اس کا شوق اور اس کی اویئرنیس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کا پیشن اور مستقل مزاجی.
آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اب میں نے اگر لکھنا شروع کیا تو میں لکھ رہی ہوں، تو آج بھی لکھ رہی ہوں. میں انٹیریئر ڈیزائنر ایز اے انٹیریئر ڈیزائنر کام کری تھی تو آج بھی کر رہی ہوں. اچھا، یہ کہیں نہ کہیں سارے کام ایک دوسرے سے لنک بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن اینڈ رائٹنگ اسکلس کی وجہ سے میں کانٹینٹ اور چیزیں اپنے پروفیشن میں بھی اس کو یوز کر رہی ہوتی ہوں، اور ادھر سے اپنے آپ کو آہستہ سے ریفائن کر رہی ہوتی ہوں. تیسرے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہمبل رہیں اور جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر سیٹسفائی رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایک اور چیز ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتاتے چلوں، اور آپ سے تو میرا کویشچن ہوگا کہ جیسے کہ ماشاء اللہ سے آپ پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی ڈائریکٹر بھی ہیں، تو اس سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ اب ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے، یا پہلے ہی آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی؟ اس سفر کا ایک کیسے آغاز ہوا مجھے بتائیے گا، پھر میں آگے اس کے بارے میں آپ سے پوچھتی ہوں. دیکھیں، کچھ چیزیں نا انسان کو اگلے جہان کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور ہم پہ اس معاشرے کا، اس دنیا کا ایک قرض ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زندگی دی ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہم جو کچھ کما رہے ہیں، اور اگر ہم کسی کی ہیلپ کر سکیں، کسی ایک زندگی کو بھی، کسی ایک انسان کو بھی بہتر زندگی کی طرف لا سکیں، تو یہ ہمارا ایک صدقہ جاریہ ہے. اور اگلے جہان کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. تو 2019 میں حبیب اورکزئی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ڈائریکٹر بنایا اپنی اس آرگنائزیشن کا، اور اس کے ساتھ ہم نے مل کے بہت سارا سفر کیے. فلڈ میں ڈفرینٹ جو بھی ناگہانی آفات پاکستان میں آتی تھیں، جو ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم لوگ کرتے تھے، اور اٹس جسٹ فری آف کاسٹ ہم لوگ سب کام کرتے ہیں. ایز اے فیمیل آپ کو کوئی چیلنج فیس کرنا پڑا اس فیلڈ میں؟ بہت زیادہ. تو بتائیے گا کون سا ایک بہت زیادہ چیلنج جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ مجھے صرف اس لیے فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جینڈر ڈفرینس کی وجہ سے؟ اچھا، جینڈر میں سمجھتی تھی شاید ایک ٹائم پہ آ کے آپ کا جینڈر کا وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ختم ہو جاتا ہے جتنا انہوں نے بنایا، شاید میرے نزدیک ختم ہو گیا ہے. بٹ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، آپ کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑ جاتی ہے بہت ساری جگہوں پہ، اس لیول پہ جا کے بھی جہاں آپ بزنس وومن ادھر آ کے بھی کرنی پڑ جاتی ہے، اور اتنے سارے کام ساتھ لے کے چل رہی ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو ہراسمنٹ ہر فیس، عورت اور کو. ہر عورت کو، مطلب آپ تو وہ ایک بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو گیا تھا نا آپ کا، میرا کافی بیک سارے گراؤنڈ کام پہلے کر بھی رہی اسٹرانگ تھی، ہی تھا الحمدللہ، پرسنلی اسٹرانگ ہو گیا تھا. اور میں نے ایسی بہت سکسیزفل خواتین دیکھیں جو بہت بڑی بڑی پوسٹ پہ تھیں، اور جب میں نے ان کی کہانیاں سنی اور میں نے ان سے بولا کہ آپ لوگوں کو کبھی پرابلمس ہوتی ہیں اس طرح کی، تو انہوں نے جب مجھے بتایا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہمارے ہاں مردوں کو یہ بہت ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے کہ خواتین 50% پلس ہیں اس سوسائٹی کا، ایسا ہی ہے. تو ان کو آپ 10% سے کم بھی آپ اس کو ویلیو دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں. اب ہمارے چیمبر ہے 30 ایگزیکٹو ہیں، جن میں سے 2 خواتین ہیں. میں اس ٹائم سٹنگ ایگزیکٹو ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی، لاہور اسٹاک ایکسچینج کے بورڈ پر بھی ہوں. تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین کی بات کو بڑی مشکل ہوتی ہے، اپنی بات کو کنونس کرانا، اس کو ویلیویبل کرانا. آئی ڈونٹ نو وائی، شاید ان کو ایگو ہٹ ہو جاتی ہے، یا ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہ فیمیلس کی بات سن لیں گے شاید، تو وہ ڈیسیژن میکر نہیں سمجھ پاتے. دوسری طرف میں بتاؤں، کچھ بہت سارے مرد ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے میں کہوں گی کہ وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور خواتین اگر ہم اس چیز کو پرسنٹیج کریں تو ہیں. کتنے پرسنٹ نیگیٹو وے میں جا رہے ہیں؟ نیگیٹو تو کم ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. ہاں. لیکن ہیومن نیچر شاید ایسی ہے کہ نیگیٹو چیز ہٹ زیادہ کر جاتی ہے بندے کو. جی، جتنی زیادہ نیگیٹو چیز آئے گی آپ کی طرف وہ زیادہ ہٹ کرے گی. پازیٹیو زیادہ بھی آ رہی ہے تو وہ پلس شاید پوائنٹ ہے. میں ہمیشہ نیگیٹو، آپ کی کوئی لیگ پولنگ کر رہا ہو، آپ کی کوئی بیک بائٹنگ کر رہا ہو، کوئی آپ کو ہراس کر رہا ہو، کسی بھی لیول کی ہراسمنٹ ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کے لیے ایکچولی اسٹرانگ بننے کے لیے بہت ضروری ہیں چیزیں. اگر وہ چیزیں آپ کی زندگی میں نہ آئیں، ہر چیز بہت سہولت سے، سہل طریقے سے ہوتی چلی جائے، تو آپ کو کوئی چیلنجز ہی فیس کرنے کی عادت نہیں رہے گی. تو چیلنجز آپ کو اسٹرانگ بناتے ہیں. کوئی ایک ایسا چیلنج یا کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کے دماغ میں رہ گیا اور آج تک وہ تازہ ہی ہو، بے شک کسی کا نام نہ لیں، انڈائریکٹ وے میں بتا دیں، اگر کچھ ایسا ہوا ہو، چاہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ڈیسیژن نہ مانا گیا ہو، جسٹ فار دس کہ آپ فیمیل ہیں اور ڈیسیژن میکر نہیں ہو سکتی. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ بڑی ایفرٹ کرتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کے لیے، کسی جگہ کے لیے، اور پھر بینگ فیمیل، یا شاید میں اس کو شاید بائسڈ ہو کے کہہ رہی ہوں، لیکن یا پھر آپ کی جگہ کسی اور کو امپورٹنس اس کے کریڈٹ کی مل جاتی ہے. تو پھر آہستہ آہستہ میں کہتی تھی کہ اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، کام تو ہو گیا، کریڈٹ بے شک کسی کو ملا، لیکن ہاں اسے بندہ ہرٹ ضرور ہوتا ہے. اس وقت بہت ضرورت ہے کہ خواتین خود کو معاشی طور پہ اسٹرانگ کریں. تو اس دور میں جہاں پہ اتنے لیول پہ جا کے بھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو خواتین کو کن اقدامات کی ضرورت ہے کہ وہ خود کو معاشی طور پہ اسٹرانگ کر لیں؟ ایک تو فائنینشیل انڈیپینڈنس از ویری امپورٹنٹ. ایسا ہی ہے. آپ کی شادی ہو جائے، آپ کے بچے ہو جائیں، آپ کتنی بھی ایج میں چلی جائیں، آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے.
کوئی انسان بھی آپ کو آ کے ڈی ویلیو نہیں کر سکتا اگر آپ کو آپ کے رائٹس پتہ ہوں گے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ کا گھر, آپ کی فیملی, اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سپورٹ میں, اور میں کہتی ہوں لڑکیوں کو ٹرین کرنے سے زیادہ ان کی فیملی کو ٹرین کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان کے پیرنٹس میں یہ ساری چیزیں, یہ نالج ان میں ہونا چاہیے, بہن بھائیوں میں, اگر وہ آپ کو اسٹرانگ رکھیں تو باہر کا کوئی انسان آپ کو کبھی گرانے کی کوشش نہیں کر سکتا. ایکچولی شاید جو اپ برنگنگ گھر میں ہو رہی ہوتی ہے, اگر اسی میں بیلنسنگ آ جائے بہن اور بھائی میں, اور پیرنٹس ایسی اپ برنگنگ کر دیں تو سوسائٹی میں سے یہ مثال کافی حد تک مٹ سکتے ہیں. بالکل. آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں کون سے زیادہ مثال آپ کو نظر آئے ان چیزوں کو لے کے, یا پہلے کی جنریشن جو ہے وہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہے کہ نہیں یہ فیمیل ہیں میل ہیں, یا آج کل کی جنریشن میں ڈفرینس آ گیا, یا مینٹالٹی چینج نہیں ہوئی, جسٹ جنریشن چینج ہوئی ہے؟ نہیں, مینٹالٹی بہت چینج ہوئی ہے. نئی جنریشن سب ویسے جینزی کو بولتے ہیں کہ بڑے کاہل ہیں, اور میں سمجھتی ہوں جینزی ہم سے بہت بہتر ہے. میرا ویو بالکل ڈفرینٹ ہے. ایکولنس تو دے رہے ہیں نا, ایٹ لیسٹ وہ لڑکا لڑکی میں بلیو ایکول کر رہے ہیں, ہیں. وہ جینڈر کو دیکھ کے نہیں چل رہے بچپن سے ہی. میری فیملی کے نیز, نیفیوز, ایون میرا بیٹا ہی 13, اور ان کی سوچ مجھے اپنی سوچ سے بہت بہتر لگ رہی ہوتی. جو ہم نے بہت عرصے کے بعد جا کے باتیں سمجھیں, وہ ابھی سے اس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر فیمیلس نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گی کہ سب سے زیادہ ان کے لیے سوٹیبل بزنس کون سا ہوگا؟ آپ کی جو اسکلز ہیں, جو بھی اسکلز ہیں, آئدر اسٹچنگ, کوکنگ, آج کل اتنی آسانی ہے کہ آپ صرف موبائل کو یوز کرنا سیکھیں. آپ کوکنگ بنا کے لوگوں کو ہوم ڈلیوریز کرا سکتی ہیں, آپ کپڑے بنا کے لوگوں کو آن لائن سیل کر سکتی ہیں. صرف آپ مین چیز جو ہے کہ اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی کام کرنا چاہتی ہیں, آج کے دور میں یہ فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی ایک بزنس جو آپ کو فیلڈ میں رہتے ہوئے لگا ہو کہ یہ خواتین کو لازمی چننا چاہیے, کوئی بھی ایک ایسی چیز؟ مجھے لگتا ہے خواتین کو کرنٹ افیئر سے جڑے ضرور رہنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بتائیے گا کہ خواتین کو سب سے زیادہ موقع کس شعبے میں مل رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا کہ صرف 2 فیمیلز ہیں آپ اس شعبے میں, تو سب سے زیادہ موقع مل کس, وہ تو سیٹیں رکھی 2 گئی ہیں, اوکے, تو سب سے زیادہ مواقع مل کس شعبے میں رہے ہیں؟ جہاں پہ آپ کا پیشن ہے. میں اس کو اس طرح ڈیفائن نہیں کر دیکھیں, سکتی. وہاں پہ جب سیٹیں 2 رکھی گئی ہیں تو وہاں پہ موقع ہی کم ہے. وہ تو ایگزیکٹو کی 2 سیٹیں ہیں نا, ویسے تو آپ کو بزنس کی سیٹیں پورے شہر میں ہیں نا, وہ کوئی روک تو نہیں رہا آپ کو نا. آپ 2 سال کے لیے ایگزیکٹو آتے ہیں, پھر اگلے سال 2 اور آ جاتی ہیں, پھر اگلے سال 2 اور آ جاتی ہیں, تو ہر ایک کی باری آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز این ہیومن رائٹ ڈائریکٹر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام ہو رہا ہے؟ کافی ہو رہا ہے, اور بہت سارے ادارے کام کتنی کر بھی ضرورت رہے ہے؟ ہیں, لیکن میرے خیال سے ہمیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے بہت زیادہ. ہم لوگ تب کام کرتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, جب وہ آ جاتے ہیں روڈ پہ نکل آتے ہیں اپنے حق کے لیے. اس سے پہلے ریفارم کرنے کے لیے ہم ان کے لیے کوئی کام نہیں کرتے. ہمیں اس سے پہلے ہی کچھ ایسا ادارہ ان کو اسکلڈ کرنا چاہیے, ان کو ایجوکیشن دینی چاہیے. اور خاص طور پہ میں کہتی ہوں جیسے پاکستان سے ورک لیبر جاتا ہے یہاں سے, تو ان کے لیے بھی ایک کوٹا ہونا چاہیے. ان کو اسکل کر کے یہاں سے بھیجیں پاکستان سے باہر, تاکہ وہ باہر کما سکیں. اگر آپ کو اپنی لائف پہ ایک بک لکھنے کا موقع ملے تو اس کا عنوان کیا ہوگا؟ میری کہانی. میری کہانی. ایز این فیمیل اگر آپ کو یہ موقع دیا جائے کہ آپ نے چننا ہے کہ پاکستان پہ حکومت سربراہی ایک میل کرے گا یا فیمیل کرے گا, تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ جو بھی کمپیٹنٹ ہو. ہمارا ایک لاسٹ سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. آپ نے 1 ورڈ میں مجھے آنسر کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا؟ ہیومن رائٹس یا بزنس؟ بزنس. میڈیا یا کنسلٹینسی؟ میڈیا. لیڈرشپ یا مینجمنٹ؟ لیڈرشپ. سکسیس یا پیس؟ پیس. ٹی اور کافی؟ کافی. بک اور موبائل؟ بک. اوکے. ایک ورڈ میں پاکستان کو بیان کیجیے گا. ہمیشہ زندہ باد. ایک ورڈ میں وومن امپاورمنٹ؟ ایلیگنس. زندگی ایک لفظ میں؟ اٹس بیوٹیفل. لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو بیلنس کیسے رکھا؟ میری فیملی کی سپورٹ سے. فیملی سپورٹ سے. اگر فیملی سپورٹ نہ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ شاید میں اتنا اپنے آپ کو ایکسپلور نہ کر پاتی, اتنا گروم نہ کر پاتی, اتنا ایکسپلور نہیں کر پاتی. بہت شکریہ شمائلہ آپ کے وقت دینے کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت شکریہ. خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود تھی شمائلہ صدیقی, جنہوں نے صرف ایک شعبے میں نہیں بلکہ ایک سے زیادہ کئی شعبوں میں اپنی شخصیت کو منوایا. انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ پرسنل لائف کو بھی اسٹیبل رکھا. اگر یہ کر سکتی ہیں, اگر یہ ایک فیمیل انٹرپرینور بن سکتی ہیں, تو آپ بھی بن سکتے ہیں, میں بھی بن سکتی ہوں. ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.